اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اہتمام فتن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن صاحب السرا بہدی ان کا لقب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے سب کا نمبر وار بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ جس میں 300 آدمیوں کے بقدر لوگ شریک ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ ان فتنے کا حال، اس کی مقدار کا حال، اس کے نام کی نیز، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام صاف صاف بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بات دریافت کیا کرتے تھے اور میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ خیر خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں، اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا، اس برائی کے بعد پھر بھلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ، اللہ کلام پڑھ اور اس کے معنی پر غور کر، اس کے احکام کی اتباع کر۔ مجھے فکر سوار تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں پھر بھلائی ہوگی، لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آدمی کو گمراہ کریں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کو کوئی متحد جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کو نہ میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا۔ چونکہ منافقوں کا حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتلا دیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا، ایک منافق ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزل کر دیا، غالباً اپنی فہرست سے پہچان لیا ہوگا۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق فرماتے، حذیفہ ان کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں؟ اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جنازہ پڑھتے، ورنہ وہ بھی نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ دنیا کو چھوٹنے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت تو مجھے محبوب سے البتہ پرورار رہا ہوں کہ مجھے اس خبر نہیں کہ میں اللہ کی راضی پر جا رہا ہوں یا خشنودی پر۔ اس کے بعد کہا کہ میری دنیا آخری گھڑی ہے، اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ہم نے صحابہ حذیفہ کا واقعہ پڑھا، کتنی صحابہ میں فکر تھی آخرت کی، اتنے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کا بتایا تھا، نیک لوگ تھے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایک فکر تھی کہ موت کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، بے چینی، گھبراہٹ تھی، موت کے بعد کیا ہوگا۔ اتنے نیک لوگ بھی صحابہ، ان میں بھی فکر تھی۔ آج ہم لوگ کیا حال ہمارے دیکھ لو، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ ایسی فکر ہمارے جیسے صحابہ میں تھی، ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اس کے لیے دین تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، خود بھی جڑیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ اصل میں نبیوں والا کام ہے، بہت بہت عمدہ کام ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ بس اللہ ہمیں توفیق دے اس کام کی، اور خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی توفیق دے، خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کی توفیق دیں، اور فکر کریں، دوسروں کی بھی اپنی بھی فکر کریں، جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو روکیں، خود اپنے بھی دوسروں کے بھی، اور ان کو نیکیوں کے بارے میں بتائیں، ان کو اور اسلام کو پھیلائیں، دین کو پھیلائیں۔ اللہ ہمیں اپنے کام کرنے کی، اپنے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحابہ کرام کے زندگی پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔